أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے، پہلے تو بڑی انہوں نے زور لگایا کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو قائل کریں، یعنی کہ عزیز مصر کو، انہیں تو نہیں پتا تھا یہ یوسف ہے۔ تو پھر وہ ان سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ تو ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا اس حوالے سے، جبکہ اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو کچھ کر چکے ہو۔ اچھا، یہ کرنے والوں میں خود بھی شامل تھے، اپنے بھائیوں کو اس لیے مخاطب کر رہے تھے کہ یہ ان میں سے ذرا نرم مزاج تھے، انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اس وقت بھی یہ باقی بھائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس سسٹم کا حصہ بنے، اس لیے انہوں نے اب سارے کا سارا ملبہ جو ہے باقی بھائیوں کے اوپر ڈالا۔ تو میں تو اس وقت تک اس سرزمین مصر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے ابا کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ تم بے شک اپنے ابا کے پاس واپس چلے جاؤ، چونکہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، تو جب تک مجھے وہ میرا چھوٹا بھائی یہاں سے نہیں ملتا میں تو اپنے باپ کو اب اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی میرے والد کو وحی کے ذریعے کوئی بات بتا دے، میرے لیے کوئی حکم آئے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف اور ان سے جا کر عرض کرو، اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کا بیٹا تو چور نکلا، اور ہم آپ سے وہی بیان کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھا تو انہوں نے یہی تھا کہ بنیامین کے سامان میں سے ہی وہ قیمتی پیالہ نکل آیا، اور ہم غیب میں اس کی نگہبانی کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ تم بھائیوں کے ہوتے ہوئے کس طرح اس نے اس پیالے کو چوری کر لیا، تمہارا کام تھا کہ تم اسے چوری سے روکتے، تو ہم غیب میں تو اس کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، ہمیں کیا پتا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا۔ ہاں دیکھیں، یہ پیغمبر کی اولاد ہیں، پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور وہ اپنے ابا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ اب آپ کے بیٹے نے ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا، ہمیں تو غیب کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، اور بزرگوں کے بارے میں یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ یہاں پہ جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ہمیں تو نہیں پتا چلا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور اگر آپ نے اس کی تصدیق کروانی ہے تو پوچھ لیں اس بستی والوں سے جن میں ہم رہے، سب کے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے اس بیٹے نے چوری کی، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ قافلہ گیا ہوا تھا، جو باقی وہاں کے لوگ ساتھ گئے ہوئے تھے، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم بھائیوں پہ یقین نہیں کہ ہمارے اندر کوئی جیلسی فیکٹر ہے، تو باقی گاؤں کے لوگ بھی تو ساتھ گئے ہوئے تھے، ان سے پوچھ لیں، اور بے شک ہم ضرور آپ سے سچی بات کر رہے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم۔ اور اگر آپ نے اس کی تصدیق کروانی ہے تو پوچھ لیں اس بستی والوں سے جن میں ہم رہے، سب کے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے اس بیٹے نے چوری کی، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ قافلہ گیا ہوا تھا، جو باقی وہاں کے لوگ ساتھ گئے ہوئے تھے، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم بھائیوں پہ یقین نہیں کہ ہمارے اندر کوئی جیلسی فیکٹر ہے، تو باقی گاؤں کے لوگ بھی تو ساتھ گئے ہوئے تھے، ان سے پوچھ لیں، اور بے شک ہم ضرور آپ سے سچی بات کر رہے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔
انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے معاملہ آراستہ کر دیا ہے، تو میں اب صبر ہی کروں گا. یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کے کیس میں تم نے میرے ساتھ کیا تھا نا، وہی کچھ میرے بیٹے کے ساتھ تم نے کر دیا. تمہارے نفس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی کہ یہ مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی تم چھین لو. تو مجھے بتائیں، کیا یہ مذاق کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام؟ اسیسمنٹ ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ یہ جیلسی تو کرتے تھے. تو جس طرح انہوں نے مجھ سے یوسف چھینا، یوسف اور بنیامین کی والدہ مشترکہ تھی اور یہ باقی 10 بھائی ان سے جیلسی کا شکار تھے، تو تم نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی چھین لیا. کیوں کہ یوسف علیہ السلام کے یوں غائب ہونے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اسی کے چھوٹے بھائی بنیامین میں یوسف کو دیکھتے تھے اور اس سے ڈبل محبت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طرح تمہیں وہاں پہ جیلسی فیکٹر تھا نا، تو یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں پٹی پڑھائی ہے، فصبر جمیل، تو میں اب صبر ہی کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو، جو وقت کے پیغمبر ہیں، ابھی تک نہیں پتا، ورنہ وہ کبھی یہ الزام نہ لگاتے. ایک نبی کے شان ہے کہ وہ کسی مسلمان کو تو چھوڑ دے، کسی کافر پہ بھی اس قسم کا الزام لگائے کہ تم لوگ مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہو، تم نے خود یہ سارا کام کیا. ان کی اسیسمنٹ تھی یہ. اگر علم غیب والا معاملہ ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتے. علم غیب تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے، اس کے بغیر کسی کو علم غیب نہیں ہوتا. اور پیغمبر کے بتانے کے بعد پیغمبر اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں. اسی لیے پیغمبروں کے لیے ہم نبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، غیب کی خبریں دینے والا. نبی کے لیے جو علم الغیب یا غیب کی خبر نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے انہیں معلوم چلتا ہے، نہ کہ وہ خود کوئی کمپیٹنسی ایسی حاصل کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں صبر کروں گا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری اولاد مجھے واپس کر دے. یعنی وہ بیٹا بھی جو بڑے والا وہاں پہ رک گیا، یوسف بھی واپس آ جائے، بنیامین بھی واپس آ جائے. بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. تو پھر انہوں نے منہ پھیرا اپنے ان بیٹوں سے جو یہ بری خبر لے کے آئے تھے اور کہا ہائے افسوس یوسف کے بارے میں. تو ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں غم کے سبب، اور اپنے اس تکلیف کو ضبط کرنے کے سبب وہ ضبط بھی کرتے تھے، لیکن رو رو کر ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کہ آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی صحت نہ بگڑ جائے، یا آپ اپنے آپ کو اب ہلاک کر لیں گے یوسف کے غم میں. اسے بھلا دے، کیونکہ سٹوری تو انہوں نے یہی پیش کی تھی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، تو مرنے کے بعد صبر آ جانا چاہیے. لیکن یوسف علیہ السلام کے والد کو یہ پتا تھا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہوا ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ میری اس آزمائش کو ختم کرے گا. لیکن یہ عنقریب آپ کوئی تھوڑا عرصہ نہ سمجھیے گا، یہ آلموسٹ 40 سال لگے ہیں، یہ تکلیف کاٹنی پڑی ہے انہیں. جب وہ بیٹے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہیں تو آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. وہ کہتے ہیں دیکھو میں تو اپنی اس تکلیف کی فریاد، اپنے اس دکھ درد اور مصیبت میں جو رجوع لانے والا معاملہ ہے، اس غم کا، وہ اللہ ہی کی طرف کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ہے کانٹے کی بات. وہ پیغمبر کیا جانتے ہیں کہ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، اور ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے. تو انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اب یہ اس بڑے لیول کی جو تکلیف آئی ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یوسف بھی مجھے واپس کر دے گا، بنیامین بھی واپس آ جائے گا، اور وہ بڑا بیٹا بھی مجھے الٹیمیٹلی واپس مل جائے گا.
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور میرے یوسف کا سراغ لگاؤ اور اس کے بھائی کا، اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ وہ ایک اکتا تھا جو حل ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ اب یوسف مجھے مل جائے گا، اب مجھے یقین آ گیا کہ اس تکلیف میں جو اس ایپیکس کو مجھے اللہ نے پہنچایا ہے، اس کے بعد میرے لیے آسانی آئے گی، جاؤ اس کو تلاش کرو۔ بے شک اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ جو ہوتے ہی ناشکرے ہیں، کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ تو جب وہ داخل ہوئے عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کے دربار میں، حالانکہ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یوسف ہے، تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر، ہمیں پہنچی ہے اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے مصیبت، تکلیف۔ اور وہ تکلیف کیا؟ بھوک کی تکلیف، فاقوں کی تکلیف، جس کی وجہ سے وہاں وہ غلہ لینے گئے تھے، اور ساتھ یہ والی تکلیف بھی کہ بھائی کی جدائی۔ اس کا تو خیر ان کو اتنا غم نہیں تھا، غم ان کو اپنے والد کا تھا کہ وہ اس تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں۔ اب ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اپنی جمع پونجی، جو بھی وہ بارٹر سسٹم میں تھا، جو کچھ انہوں نے اپنا اگر کوئی دھاگا بنایا ہوا تھا، کوئی کپڑا بنایا ہوا تھا، کوئی اشیاء تھی ایسے جن کے عوض انہوں نے غلہ لینا تھا، تو وہ ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ ہمیں آپ نے اب پورا معاف کر دینا ہے اور ہم پر خیرات بھی کرنی ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہ پوری سی ہے، اتنی نہیں ہے کہ جتنا ہم نے آپ سے غلہ لینا ہے۔ تو جو کچھ ہم لے کے آئے ہیں نا، اس کے عوض آپ نے ہمیں غلہ پورا دینا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ نے ایسا معاملہ کیا تھا۔ ہم پر خیرات بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ جو اس کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، انہیں پسند فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم ناداں تھے؟ دیکھیں ان کو بینیفٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے بچپنا تھا، بھائی کے ساتھ یہ کیا کہ اس سے اس کا بھائی چھین لیا، اور یوسف علیہ السلام سے ان کا بھائی، ان کا والد، ان کی سرزمین چھین لی۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ پھر ان کو کلک ہو گیا، کیونکہ یہ ساری باتیں جمع ہوئی ہیں۔ اب ان کا دماغ کلک کر گیا کہ یہ یوسف لگ رہا ہے، کیونکہ بنیامین کو بھی انہوں نے روکا، اور اب ابا نے بھی ہمیں بتایا کہ جاؤ واپس یوسف کو جا کے تلاش کرو، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ان کا کہ لگتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے۔ بے شک جو کوئی شخص اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ تو اب سارے بھائی جب انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے عہدہ بھی تھا،
تھوڑی بہت کوئی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بزرگی دی ہے، یعنی وہ 12 بیٹوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ آپ وارث بنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چین کا جو انبیاء کی چین چل رہی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی ساتھ فرمایا، بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ یوسف علیہ السلام کیا ہستی تھے کہ پیغمبر تھے، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر۔ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم ہی خطا پر تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ ایک پیغمبر کا ہی ظرف ہے جی، کیا ظرف ہے۔ اور یہ سیم الفاظ یوسف علیہ السلام والے نبی علیہ السلام نے مکے میں انٹر ہوتے وقت کہے۔ سارے تیار بیٹھے تھے کہ آج تو نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیے، آج تو یہ ہم سے بدلہ لیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی عاجزی کا یہ حال ہے کہ آپ جب مکے میں انٹر ہوئے ہیں تو اپنے سر کو بھی اتنا جھکایا ہے کہ گویا آپ کی داڑھی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے کہ کوئی تکبر دل میں نہ آئے۔ اور لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پہ کوئی گرفت نہیں۔ اس پہ بھی مور لگائی، کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ وہ ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے ساری جنگیں لڑی ہوئی تھی، اس کو بھی معافی دی، اور یہاں تک کہا جو اس کے گھر بھی داخل ہو گیا اسے بھی امن مل گیا۔ جو خود اپنے گھر میں رہا اور دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے، یعنی جو جنگ نہیں ہم سے لڑے گا سب کو امن، سب کے لیے معافی۔ اور یہ ریپلیکا ہے جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری ریپلیکا ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، یہاں پہ قریش مکہ نے بھی اس شخصیت کے ساتھ جو ان کے اپنے قبیلے سے تھی، جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے، یہی سلوک کیا کہ انہیں شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، یہاں پہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کروا دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں سے انتقام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بھی وہی بات ریپیٹ کی۔ انہوں نے کہا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، اور وہ سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ اب یہ لے جاؤ میری قمیص، یہ میرا کرتا، اس پیرہن کو لے جاؤ، اس کو ڈالو جا کر میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر اپنے گھر والوں سمیت ساری بنی اسرائیل کو لے کر میرے پاس یہاں مصر آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اب دیکھیں مصر اتنی دور، وہاں سے جیسے ہی قافلہ نکلا ہے شام کے لیے، اور یہاں پہ کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کہہ رہے ہیں اپنے باقی بہو بیٹیوں کو، بیٹوں کو جو وہاں پر تھے، ان کے پوتے، بے شک مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے مفند خیال نہ کرو، مجھے سٹھایا ہوا نہ سمجھو۔ یہ وہی ہے المحند علی المفند، اے قرآن وچ لفظ آیا مفند، اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں،
ظاہر ہے کہ آلموسٹ 80 پلس تو عمر ہو چکی تھی اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا ہے یا خام خواہی میری خام خیالی ہے یا میں فرط محبت میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، واقعی مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ویسے ترجمہ کسی اور بندے کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اسی گمراہی میں ہے جو پرانی تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت میں ضلال محبت میں ڈوبنے کے معنوں میں آیا ہے، جو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچا دیا. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. جب وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا تو اس نے وہ کرتا ڈالا ان کے چہرے کے اوپر، تو وہ فوراً آنکھوں والے ہو گئے، ان کی بینائی واپس آ گئی. تو پھر انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ جو میں نے بات کی تھی نا، وہ کچھ کیا جانتا ہوں کہ ہر مشرک کے بعد آسانی آنے والی ہے. یہ میرا امتحان اب اس پیک کو پہنچا ہے کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب میری آسانی کا وقت شروع ہو گیا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. انہوں نے کہا ابا جان اب جلدی سے بس آپ ہمارے گناہوں کے لیے معافی مانگے رب کے حضور، بے شک ہم ہی قصوروار تھے. اتنی جلدی تو نہیں گناہ معاف ہوتا، اتنا لمبا تکلیف والا، اور ایک جملہ بول کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معافی کر لیں گے. اتنی تکلیف دی باپ کو، پھر بیٹے کو، پھر اس کی صحبتیں دیکھیں، یہاں پہ باپ کی صحبتیں دیکھیں، ایک ایک دن کیلکولیٹ کریں. یہ 40 سال کس پولیس رات میں کاٹے ہیں یعقوب علیہ السلام نے. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. وہ کہتے ہیں انشاءاللہ عنقریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. اس ٹائم نہیں مانگی، یہ میں نے آپ کو پوائنٹ نوٹ کروانا تھا، ورنہ وہ کہتے ٹھیک ہے بھی آ چکو پڑھو فاتحہ، ٹھیک ہے جو یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ عنقریب میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا. یعنی وہ اس ٹائم تو پھر غصے میں تھے نا کہ تسی تے اپنی بوتھی اس ٹائم ذرا سائڈ تے کرو، ٹھیک ہے اب تم نے اپنے گناہوں کو بھی مان لیا. ایٹ دا اسپاٹ تو اس وقت یہ نہیں ہو سکتا، پھر بعد میں دیکھی جائے گی. اس وقت تو جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے خوشی بھی تھی، تکلیف بھی تھی، سب کچھ. عنقریب میں تمہارے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب وہ شام سے مصر آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اور پوری بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے یہاں مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ رہیں گے. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن
ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. تو انہوں نے اپنے تخت پر اپنے والد کو بٹھایا. ظاہر پروٹوکول دینا تھا، پیغمبر بھی تھے، والد بھی تھے. جب انہوں نے بٹھایا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی جو دوسرے بیٹوں کی ماں تھی، اور وہ 11 کے 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے. اس شریعت میں سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. تو انہوں نے کہا ابا جان دیکھ لیں یہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے خواب پہلے دیکھا تھا. یعنی 40 سال کی ایک یہ جدائی والا معاملہ، اس کے بعد وہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی ہے. اللہ اکبر. بے شک میرے رب نے سچا کر دکھایا اس وعدے کو، اور اس نے مجھ پر بڑا کرم کیا جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے. اب قید خانے میں تو بغیر کسی جرم کے گئے ہوئے تھے، 10 سال کاٹے. انہوں نے اس تکلیف کو بھلا دیا. ان کا اللہ کا فضل ہے مجھے نکال دیا، میں اس میں خوش ہوں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے نہیں جیل میں ڈالا. یعنی ہمیشہ اسے کہتے ہیں آپٹیمسٹک ہونا، پیسمسٹک نہیں ہوئے، آپٹیمسٹک. ہر چیز کے اچھے پہلو کے اوپر نظر رکھنا، یہ انسان کی اپروچ ہونی چاہیے. اور صحرا سے آپ سب کو لے آیا. کہاں وہ صحرا سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچ گئے، اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو فاقوں کی جگہ ہی تھی. اب مصر میں آ گئے جو اتنی سویلائزڈ جگہ تھی. بعد اس کے کہ شیطان نے ناچاکی ڈال دی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. اب انہوں نے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا اور کہا یہ شیطان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، اور مجھے باتوں کی گہرائی کا علم عطا فرما دیا. خوابوں کی تعبیر ہو یا بات کی گہرائی، یہ مجھے علم تو نے عطا فرمایا. آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، بے شک تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا پشت پناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھے مسلم حالت میں، سر تسلیم خم کرتے ہوئے، تابع فرمان حالت میں مسلم موت دینا، اور مرنے کے بعد مجھے نیکوکار لوگوں میں شمار کرنا. آمین. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اے نبی آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے. وہ جو مکر کر رہے تھے، جو تکلیف پہنچانا چاہ رہے تھے، اے نبی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. اور یہ آپ سمجھ لیں آلموسٹ 1400 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ زمانہ بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان سے بھی آلموسٹ یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ بنتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. اتنا پرانا واقعہ آپ جو بتا رہے ہیں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اور اکثر لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، خواہ آپ کتنی ہی حسرت رکھیں، کتنی ہی کوشش کر دیکھیں.
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اور آپ نے اس تبلیغ کے عوض اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین عرب سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کیا. قرآن تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جو ہر صبح و شام ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اور لوگوں کی اکثریت اس حال میں ایمان لاتی ہے اللہ پر مگر یہ کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں انسانیت کی اکثریت خدا پر ایمان تو رکھتی ہے. کیا ہندو نہیں مانتے کہ اوپر ایک ہی خدا ہے؟ جیوز، کرسچنز، لیکن ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ چھوٹے آلہہ ٹھہرا لیے، کسی پیغمبر کو خدا کا بیٹا ٹھہرا لیے. تو توحید کے اندر وہ کرپشن کر رہے ہیں. ایمان تو لا رہے ہیں اللہ پر لیکن ساتھ شرک کر رہے ہیں. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں، بے غم ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھا جانے والا عذاب، یا قیامت ہی آ جائے اچانک اور انہیں اس وقت کوئی شعور بھی نہ ہو؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے نبی ان سے فرما دو یہ ہے میرا راستہ کہ میں صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے دلائل کے ساتھ، میں بھی اور میری پیروی کرنے والے لوگ بھی. یعنی ہم لوگ پورے دلائل اور بصیرت کے ساتھ خود بھی اس دین کے اوپر قائم ہیں اور تمہیں بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ تقلید جو ہے نا، اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا، یہ نبی کے کیس میں بھی نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام بھی کیا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ساتھی پورے دلائل کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ہر عیب سے تو اللہ ہی پاک ہے اور میں مشرکین میں نہیں ہوں. اے نبی یہ اناؤنسمنٹ کر دو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی نہیں بھیجے رسول بنا کر مگر یہ کہ وہ سب کے سب جو مرد ہی تھے ان کی طرف یہی وحی ہوئی. بستی والوں میں سے ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی، یعنی دعوت توحید. کیا انہوں نے زمین میں سیاحت کر کے نہیں دیکھا کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے وہ تو ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ
جب رسول نصیحت کر کر کے، بعض لوگوں نے اس نصیحت کو پیغمبروں کی طرف منسوب کرتے ہوئے گستاخی شمار کیا، انہوں نے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ترجمہ کیا، اور جنہوں نے لفظی ترجمہ کیا انہوں نے ڈیفرنٹ کیا۔ بہرحال میں دونوں طریقے سے کر دیتا ہوں کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور گمان کیا انہوں نے کہ ان سے غلط بیانی کی گئی تھی، تو اس وقت ہماری مدد ان کے لیے آ پہنچی۔ اب ظاہر ہے کہ رسول تو بدگمانی نہیں کریں گے اللہ کے بارے میں، لہذا اپروپریٹ ترجمہ یہ ہے کہ جب منکرین نے ان کے بارے میں گمان کیا کہ یہ رسول تو جھوٹی دھمکیاں لگاتے رہے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے پیغمبروں کی طرف آئی اور ان کے مخالفین سے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا۔ پس جن کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا، اور نہیں ٹالا جا سکتا عذاب اس قوم سے جو جرم کی روش اختیار کرنے والی ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں اگلی قوموں کے، اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کا تھا، اور باقی انبیاء کے بھی واقعات۔ قرآن اس طرح کی بات نہیں کہ اسے کوئی خود سے گھڑ لے، بلکہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے نازل ہوئی کتابوں کی، اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہے، جو بات ماننا چاہے۔ یعنی جو قرآن سے ہدایت لینے والا ہے، چاہتا ہے کہ ہدایت ملے، اس کے لیے تو ہدایت ہے، رحمت بھی ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس پہ یہ صورت مکمل ہوئی۔ تو یہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کی یہ کمپیٹنسی نہیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب گھڑ سکے، جو اس کے اندر ربط ہے، جو سوز و گداز ہے، جو شہانہ انداز ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور یہ کتاب اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ ہر چیز کی تفصیل سے مراد جو اگلی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھی، کوئی شریعت کے اندر اس طرح کی چیزیں داخل کر دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دی، وہ تمام جو گرد و غبار تھا وہ دور کیا۔